تو پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، اور کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ کہہ رہا تھا کہ 50 لاکھ ادھر گھر بنیں گے، 2 کروڑ ادھر نوکریاں ہوں گی، اور ادھر بلڈوزر کھڑے ہوں گے، گورنر ہاؤسز پر پھیر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 مارچ کو 2024 کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ وہاں سے لے کر آج تک اور اب اس کے بعد ادھر سے الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ 5 سال 7 مہینے اور 2 دن ابھی رہتے ہیں، یہی الٹی گنتی ہے۔ تو بلاول صاحب اس کو ٹک ٹاک کہتے ہیں یا پنگ پونگ کہتے ہیں یا ڈنگ ڈونگ کہتے ہیں، مرضی ان کی کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وفاقی وزیر ہیں برائے دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج صاحب، جب وہ یہ کہیں کہ نئے صوبے ضرور بنیں گے اور نئے صوبے وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنائیں گے، کیا یہ فیصلہ ہو گیا؟ وزیر اعظم صاحب انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ایک سرٹن پورے سسٹم میں ان کی، اگر وہ صوبے بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اس اسٹرگل کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کھل کر اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو پھر تو یہ خیال ہی ابس ہے۔ کبھی پھر اس کا وقت آیا تو منانے والے ان کو پھر منا لیں گے۔ یہ باتیں ہی ہیں، جلسے یہ تقریریں ہی ہیں، فلمی اداکار ہیں، یہ فائنل، یہ کوارٹر فائنل، یہ سیمی فائنل الٹے چل رہے ہیں۔ جلسے یا جلوس سے عمران خان باہر آئے تو یہ تو سٹارٹ ہے نا، جلسہ تھا، یہ سٹارٹ تھا۔ اس کے بعد جو مین ابھی اس کے بعد ہوگا، وہ اس کے بعد ابھی تحریک سٹارٹ ہوگی۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے سپورٹ مانگی ہے، وہ جس شخصیت کے لیے سپورٹ مانگ رہی ہیں وہی شخصیت ہے جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان فرنٹ میں سلمان حیدر۔ پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات پر حکومتی اتحاد میں خلیج ہے، تو وہیں دوسری جانب تحریک انصاف بھی ایک بار پھر جارحانہ موڈ میں آ گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی تھی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اجازت نہ ملنے کے باوجود چند مقامات پر تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پر بھی نکلے، جبکہ مرکزی جلسہ پشاور میں منعقد کیا گیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو بھی حکومت کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے کی کال دے چکے ہیں، جس پر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو کو ایک سنجیدہ لیڈر کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ ان کے مشیر اور پارٹی انہیں ٹک ٹاک کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کی بدقسمتی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلاول بھٹو بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، معلوم نہیں ان کے مشیران ان سے کیا کروا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک پر یہ کہنا کہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون سی سنجیدگی ہے؟ اس کے علاوہ ملک میں نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس کے قیام کی بحث میں بھی شدت آئی ہے۔ پیپلز پارٹی محسن نقوی کی نئے صوبوں کی تجویز کی کھل کر مخالفت کر رہی ہے، جبکہ نون لیگ اس معاملے پر کشمکش کا شکار ہے اور اب تک واضح موقف نہیں دے سکی ہے۔ نئے صوبوں کے قیام سے متعلق مشاورت کے لیے نون لیگ کا اہم اجلاس اتوار کو ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نون لیگ نئے صوبوں کے معاملے پر جلد فیصلہ کر کے بیان دے گی، مگر وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج نے کہا کہ نئے صوبے ضرور بنیں گے۔ نہ شہباز شریف کہیں جا رہے ہیں اور نہ ہی محسن نقوی، نئے صوبے وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنائیں گے۔ دوسری جانب نئے صوبوں کے قیام کے معاملے پر اپوزیشن بھی تقسیم نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف نئے صوبوں کے قیام کی تجویز کی حمایت کر رہی ہے، جبکہ جے یو آئی فے نے نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت کر دی ہے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ صوبے بنانا بری بات نہیں، مگر کیا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ مزید صوبے بنانے کے لیے ملک کی ساخت دیکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر ایسی بات نہیں کر سکتے۔ صوبے بنانا اتنا آسان کام نہیں، ملک کی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے سیاسی اتفاق رائے کیسے قائم ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی، تحریک کے لیے پی ٹی آئی کا روڈ میپ کیا ہوگا اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، جس کے لیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی خان صاحب۔ موجودہ پولیٹیکل سچویشن پر بات کر لیتے ہیں، مشیر ہیں وزیر اعظم کے اختیار ولی خان صاحب۔ اختیار ولی خان صاحب، پیپلز پارٹی کشمیری انتخابات میں دھاندلی کے الزامات سمجھ میں آتے ہیں، وفاقی حکومت کو فارم 47 کے تانے دے رہے ہیں، اس پہ بھی ہم نے کافی بات کر لی، مگر آپ ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، آپ سب بہت پر امید ہیں کہ حکومتی اتحاد کو کم از کم کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ رانا صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ 10 اگست کے بعد پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ سر، سب سے پہلے تو اس اعتماد کی وجہ بتا دیں، کیونکہ پہلے تو محسن نقوی صاحب کو دونوں جماعتوں کے درمیان کہا جاتا تھا کہ یہ پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اب تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا۔ محسن نقوی صاحب کے بیان پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس پہ جتنا تبصرہ
رانا ثناء اللہ صاحب، خواج آصف صاحب کر چکے ہیں، میں نے پہلے دنوں میں کر لیا تھا، وہی کافی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس پہ وہی تبصرہ ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی، تو پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، اور کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گی، ٹھیک. کیونکہ یہ فارم 47 کا یا جعلی مینڈیٹ کا صرف جو زیب داستان کے لیے یا کمپنی کی مشہوری کے لیے انہوں نے ایک تانا تو دے دیا ہے، یہ میرے خیال میں ان کے اپنے کشمیر کے الیکشن میں اس میں جان ڈالنے کے لیے اور کوئی اسپیشل اٹریکشن کیچ کرنے کے لیے بلاول صاحب کا ایک سٹنٹ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور جب الیکشن ختم ہو جائے تو پھر سٹنٹ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک. ویسے سٹنٹ تو ماضی میں بھی ٹھیک ہے. لوگ مارتے رہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ 50 لاکھ ادھر گھر بنیں گے، 2 کروڑ ادھر نوکریاں ہوں گی، اور ادھر بلڈوزر کھڑے ہوں گے، گورنر ہاؤسز پر پھیر دیں گے. تو وہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں، کہنے میں کیا حرج ہے. ٹھیک ہے، یعنی عوام اتنا سیریس نہ لے، لیکن یاد اس کو ضرور رکھے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بلاول صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک الٹی گنتی شروع ہو گئی، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ٹک ٹاک میں صرف حکومت کی الٹی گنتی نہیں ہوگی، پھر یہ پورا سسٹم ہے نا، اس میں آصف علی زرداری صاحب کی صدارت بھی ہے، ٹھیک ہے. چیئرمین شپ بھی ہے، یہ تو پھر پیپلز پارٹی بھی تو ساتھ ہی جائے گی نا اگر ایسا ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسا نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے 4 مارچ کو 2024 کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا تھا، ٹھیک. اور وہاں سے لے کر آج تک، اور اب اس کے بعد ادھر سے الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی. تو حساب کے مطابق 5 سال 7 مہینے اور 2 دن ابھی رہتے ہیں. یہی الٹی ٹھیک. گنتی ہے. تو بلاول صاحب اس کو ٹک ٹاک کہتے ہیں یا پنگ پونگ کہتے ہیں یا ڈنگ ڈونگ کہتے ہیں، مرضی اوکے. ان کی، کہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک بات ہے کہ if we don't have a legitimate mandate in the assembly, so then the president sitting in the president house is illegitimate. The chairman senate is illegitimate. The governor Punjab and KP is illegitimate. The chief minister of Balochistan is illegitimate, and the deputy speaker is so like. ٹھیک. اچھا سر، محسن نقوی صاحب سے متعلق تو ہمیں سمجھ میں ہے، نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ بیان نہیں دینا، مگر سر ایک وفاقی وزیر ہیں برائے دفاعی پیداوار، رضا حیات ہراج صاحب، جب وہ یہ کہیں کہ نئے صوبے ضرور بنیں گے اور نئے صوبے وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنائیں گے، کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ جو آپ لوگوں کی بڑی میٹنگ ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونی ہے، وہ تو اتوار کو ہونی ہے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں. صوبے بنانا صوبوں کا کام ہے، مزید صوبے. آرٹیکل 2(3) میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس آرٹیکل کے مطابق قانون میں، آئین میں اس کی ایک طریقہ کار جو ہے تو وہ واضح ہے، اور وہ وضع کیا جا چکا ہے. 239 سب آرٹیکل 4 اس کا پروسیجر بھی ہے. کوئی صوبہ اگر بنانا چاہتا ہے تو نو پرابلم، بنائے. کوئی نہیں بنانا چاہتا تو پھر اس طرح تو ہوگا نہیں کہ مطلب ایک صوبے کے حصے بکھرے کر دیں، دوسرا صوبہ نہ. تو میرے خیال میں یہ پھر بات وہی پہ جائے گی کہ نیشنل کانسنسس ہوگا تو یہ چیز ہو سکتی ہے، اور ہو جائے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. ٹھیک. یعنی شہباز شریف صاحب نئے صوبے نہیں بنائیں گے، جب بھی بنائیں گے تو مقامی صوبوں کی طرف سے ہی جو لیجسلیشن یا جو قرارداد پاس ہوگی اس کے بعد ہی ہوگا. لیکن سر اگر وفاقی حکومت کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے نا. اچھا جسٹ سپوز ظاہر بات لیڈ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ایک سرٹن پورے سسٹم میں ان کی، اگر وہ صوبے بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اس اسٹرگل کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کرتے ہیں، مگر سر سیاسی اتفاق رائے کیسے قائم ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف تو آپ کے ساتھ ہے، ان کے تمام گیسٹ ہمارے ساتھ پچھلے 3-4 دنوں سے کہہ رہے ہیں وہ نئے صوبوں کے حق میں ہونے کا کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کھل کر اس کی مخالفت کر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو پھر تو یہ خیال ہی بس ہے. کبھی پھر اس کا وقت آیا تو منانے والے ان کو پھر منا لیں گے. اوکے. اچھا منانے والوں میں وزیر اعظم صاحب شامل ہیں؟ منانے والے، پھر میں پولیٹیکل لوگوں کی بات کر رہا ہوں، صرف وزیر اعظم تھوڑی ہے.
اور بھی ٹھیک بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک. اور سر آج 5 اگست ہے. تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. پشاور میں جلسہ بھی کیا جس پہ انہوں نے مزاحمت کرنے کا بھی اعلان کیا. حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی اگر واقعی مزاحمت ہو یعنی ملک بھر میں یا اسلام آباد کی طرف؟ مجھے یہ بتائیے 5 اگست کو کیا ہوا تھا؟ عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے. کم از کم ایک تو اس دن کی ہسٹری ہے. باقی یوم استحصال کشمیر تو ہے ہی ہے. بات ساری یوم استحصال کشمیر کی ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری اتنی اہم نہیں ہے، لیکن ٹھیک عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، حکمران تھے، وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت میں کشمیر کی جو آئینی دستوری اور اس کی جو حیثیت تھی قانونی، اس کو چینج کرنے کا ایک مذموم اور ایک گھناؤنا قدم اٹھایا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، بھارت کی طرف سے مودی نے کیا تھا. اور یہاں کے وزیر اعظم نے اس پر، عمران خان اس وقت جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر ایسے منہ پہ انگلی رکھیں اور ایک خاموشی اختیار کریں. یہ دنیا کا وہ واحد احتجاج تھا کہ جس پر جنگ لڑنی چاہیے تھی، جس پر بدلہ لینا چاہیے تھا، جس پہ آنکھیں لال کر کے جواب دینی چاہیے تھی. یہاں پر ہم نے یہ مظاہرے کیے تھے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس استحصال کشمیر کو سیلیبریٹ کر رہی ہے یا اس کا ماتم کر رہی ہے؟ اس وقت اس نے نہیں کیا، تو آج یہ کیا کریں گے؟ سارا آج آپ نے دیکھ لیا، 5 اگست کی کال تھی نا، سارا لاہور کھلا ہے، کراچی سارا کھلا ہوا ہے، اسلام آباد پنڈی سارا کھلا ہوا ہے، پشاور میں صدر روڈ، خیبر روڈ، چارصدر روڈ، نوشہرہ روڈ، جی ٹی روڈ، اشنگری روڈ سب کھلا ہوا ہے. ٹھیک. ایک چڑیا نہیں پڑپڑائی. کیا ہوا؟ وہ اور کیا پھڑپھڑانے نہیں تحریک دی جا کون رہی. چل؟ سر وہ کہتے ہیں ہمیں پھڑپھڑانے نہیں دیا جا رہا. تو سر مجھے یہ بتائیے، کے پی میں ان کو کس نے روکا ہے اور سندھ میں ان کو کس نے روکا ہے؟ سندھ والوں نے تو ان کو حکومت بنانے کے لیے بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ملتے ہیں. ٹھیک. وہاں پہ ان کو تو کوئی نہ ڈنڈا مارتا ہے نہ کوئی گرفتار کرتا ہے. بلوچستان میں ان کی اپنی حکومت ہے. کون سی افتاد ٹوٹ پڑی ہے سلمان حیدر؟ مجھے بتائیے کیا ہوا؟ کتنے لوگ نکلے انقلاب لانے کے لیے؟ کتنے لوگ جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے؟ کوئی نظر آیا؟ یہ باتیں ہی ہیں، جلسے یہ تقریریں ہی ہیں، فلمی اداکار ہیں. یہ فائنل، یہ کوارٹر فائنل، یہ سیمی فائنل الٹے چل رہے ہیں. اچھا سر لیڈر ان یہ کا اصول 26 نومبر کو کھیل کر گیا تھا، وہ کہتا تھا کہ 24 نومبر کی جو کال ہے یہ فائنل کال ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹھیک ہے. ڈو مگر اور اختیار ڈائی کا کہہ دیا تھا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کرکٹ کی کمنٹری سے نکلتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اختیار بھائی صاحب آپ کے سارے مخالف، چاہے اس کو پاکستان تحریک انصاف ہی لے لیں، پیپلز پارٹی کے لیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈائلاگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو سر کہیں نہ کہیں یہ فارمولہ آپ لوگوں کے اوپر بھی تو اپلائی ہوتا ہے نا. حکومت تحریک انصاف کی جانب سنجیدگی سے مذاکرات کا ہاتھ نہیں بڑھا رہی. ایون جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، علامہ راجہ ناصر عباس، انہوں نے بھی یہ کہا حکومت بات چیت کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. سر ایسا کیوں ہے؟ محسن نقوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. سلمان، میں اس دن حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کے شو میں وقفے میں میں نے اسپیکر صاحب سے پوچھا، میں نے ان کو میسج کیا، اللہ ان کو عزت دے، سردار ایاز صادق صاحب کو، وہ باہر تھے ملک سے، کہ جی مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی نے اپروچ کیا؟ وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، میرے علم میں وہ تو انٹیکٹ ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں. ان کی کال آ گئی اور اس ساری گفتگو کا انہوں نے، حامد میر صاحب نے بظاہر انہوں نے خود دیکھا بھی، انہوں نے سنی بھی. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ نہ میرے پاس محمود خان اچکزئی صاحب آئے ہیں اور نہ آئیں گے، نہ علامہ راجہ ناصر عباس نے مجھے اپروچ کیا، نہ انہوں نے مجھے کرنا ہے. بیرسٹر گوہر کو آؤٹ آف دا وے جا کر میں نے فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا، مطلب ان کو فلور دیا کہ آپ بات کریں مذاکرات کی تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے. وہ وہاں پر تقریر کرتے ہیں، مذاکرات کی بات نہیں کرتے. اور ٹھیک. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جس دن
مذاکرات کا آغاز کیا، وہ اپنے اپنے عہدوں سے چلے جائیں گے۔ نمبر 2، یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مذاکرات کی بات اور مطالبہ سنجیدگی غیر سنجیدگی یہ صرف ٹی وی کے ٹاک شو پہ یہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، انہوں نے ایک دن آج تک ان کو اپروچ نہیں کیا۔ پرائم منسٹر ٹھیک ہے. نے کہہ دیا، کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے، تو چلے جائیں، بیٹھ جائیں۔ اچھا، پرائم منسٹر خود باضابطہ دعوت دے چکے ہیں کہ آ جائیں میرے آفس، آج مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں؟ یہ بھی کر کے دیکھ لیں تاکہ عوام بھی سچ جان لے سب کچھ. دیکھیں سلمان، گنتی کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کھانے کا بھی ایک کچھ آداب ہوتے ہیں، ملنے ملانے کے بھی، مہمانداری اور میزبانی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے اسپیکر صاحب کو کچھ ذمہ داریاں سونپی ہے، کہیں سے تو سرا پکڑیں، شروع تو کریں، تو اگلی ملاقات آپ کی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی شاید ہوگی، وہیں پہ آپ بیٹھ کے شاید بات کر رہے ہو، کہیں سے تو شروع ٹھیک. کریں۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کی کوئی آسانی ہو، کوئی جو ان کی جماعت کے لوگ اندر ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہو، ان کو یہی حالات سوٹ کرتے ہیں جو چل رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بارہا دعوت دے چکے ہیں، اسپیکر کے صرف چیمبر میں جانا ہے، پھر باقاعدہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور نیکسٹ فیز پھر وزیر اعظم سے ملاقات کا بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا سوچ رہی ہے؟ آج 5 اگست ہے، سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمایوں محمد صاحب، آج جیل میں 3 سال مکمل ہو گئے عمران خان صاحب کو، اس دوران پارٹی کی جانب سے جلسے، جلوس، احتجاج سب کیا گیا، آج پشاور میں بھی ایک جلسہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب کے باہر آنے کا آثار ابھی بھی نظر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں پی ٹی آئی حکومت پر دباؤ بڑھانے میں ناکام رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکا نعبد و یکا نستعین۔ دیکھیں، اس طرح یہ ہے کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے یا جلوس سے عمران خان باہر آئے گا، تو یہ تو ایک احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی میرے خیال میں جو یہ تو سٹارٹ ہے نا، جلسہ تھا، یہ سٹارٹ ہے۔ ابھی اس کے بعد جو مین ابھی اس کے بعد ہوگا، وہ اس کے بعد ابھی تحریک سٹارٹ ہوگی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسے سمت میں جانا شروع ہوگی کہ جس کا پروبیبلی ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ آنا شروع ہوگا۔ مگر سر یہ بھی تو بتایا نا، جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اس وقت سے پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور تحریک انصاف کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ کے کئی رہنما تو علیمہ خان صاحبہ کو باقاعدہ طور پر پارٹی میں مداخلت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کافی ناخوش ہیں۔ ایسے میں آپ لوگوں کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانے کی کوئی بھی جدوجہد کیسے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اپنے بھائی کے لیے ایک کوشش کر رہی ہیں، اور میں ان کی اس سٹرگل کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ شی از اے ویری بریو لیڈی، وہ اپنے بھائی کی طرح ہی بریو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جس طریقے سے وہ لوگ اس کو لے کر جا رہے ہیں فار دا کاز آف بردر، میں سمجھتا ہوں دیٹ از کمینڈیبل۔ ایک چیز ہے، میرا نہیں خیال کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ ہاں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے سپورٹ مانگی ہے، اور ہمیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ وہ جس شخصیت کے لیے سپورٹ مانگ رہی ہیں وہی شخصیت ہے جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک شخص ہے وہ اپنے پرائیویٹ کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے، اور وہ پروبیبلی زیادہ اس کو بہتر طریقے سے کر گیا ایز اپوز ٹو پارٹی، کیونکہ پارٹی کے اندر کچھ اختلافات، کچھ انڈسپلن کی وجہ سے ہے، تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس کاز کے لیے ان کو سپورٹ کرنا بہتر ہوگا۔ چلے سر، ابھی ہماری اختیار ولی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم تو کھلے دل سے بالکل تیار بیٹھے ہیں، اسپیکر ہے، ہماری ایک ٹیم ہے جنہوں نے بات کرنی ہے، اسپیکر سے پہلے بات کرے، پھر وزیر اعظم سے بھی بات ہو جائے گی، اچکزئی صاحب بھی نہیں آنا چاہتے، راجہ ناصر عباس صاحب بھی مذاکرات کے لیے نہیں آنا چاہتے، تو کیا حکومت سے مذاکرات کا کوئی امکان ہے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ دیکھیں، میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ حکومت جو ہے نا، کہنے کی حد تک اس نے ہمیشہ کہا ہے، کرنے کی حد تک اس نے کبھی نہیں کہا۔ اب فار ایگزامپل میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ حکومت کہتی ہے ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ مطلب مجھ سے 10 میل دور کھڑے اور کہتے ہیں میں نے ہاتھ بڑھایا، اس طرح ہاتھ نہیں بڑھتا۔ آپ ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کر لیں، آپ کہو کہ یار دیکھو، اگر ٹھیک ہے میری غلط بات بھی ہوگی، لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ ہم غلط کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس نہیں آنا،
भाई ठीक है, कॉमन ग्राउंड करे, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक कमेटी रूम को बुक कराए, उस कमेटी रूम के अंदर आप अपने 10-20 बंदे ले आए, हम अपने 10 बंदे ले आएंगे, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं महमूद साहब हमसे बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है उस पर बात कर लेते हैं। नताशा दुल्ताना साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली, वो हमारे साथ मौजूद है। नताशा साहिबा, ये बताएं कि कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली के बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, फॉर्म 47 के भी ताने दिए हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं मुल्क गिर तहरीक चलाता हूँ, बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। ये तहरीक की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि हुकूमती बेंचों पर बैठ कर ये तहरीक कैसे चलेगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से कहा कि हमें जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए। आपने देखा जिस तरीके के साथ के ये धांधली हुई और जिस तरीके के साथ इतने ज़्यादा वोट डल चुके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इतने वोट नहीं डले होंगे जितने इस दफ़ा डले होंगे। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कारकुन वहाँ पर शहीद हुए, वहाँ पर फायरिंग हुई, बैलेट बॉक्सेस चुराए गए। तो हमने तो इलेक्शन कमीशन में अपनी दरख्वास्तें भी जमा की हैं, हमने इतनी सारी उनको जो है एप्लीकेशंस दी हैं। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हमें वहाँ से कोई रिलीफ मिले, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम मजबूर हैं तहरीक चलाने के लिए। क्योंकि देखिए, हमें अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जो है वो उनको अवामी मैंडेट देना है। हम एक ऐसे चुराया हुआ मैंडेट तो नहीं उनको दे सकते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जद्दोजहद में बिलीव करती है और वो अपनी रिट में बिलीव करती है। तो इस चीज़ को जो है हमने मद्देनज़र रखते हुए बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि अगर हमें पैसिफाई नहीं किया जाएगा तो हम तहरीक बिल्कुल चलाएंगे। और तहरीक चलाना देखिए हर का आईनी हक है। हम तो हक हाकमियत, हक मलकियत, हक रोजगार की तहरीक चला रहे हैं ना, हम कोई इंतशार तो फैलाने जा नहीं रहे। तो ये हमारा हक है। ठीक है, अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो कहीं वफाक का हिस्सा तो पीपल्स पार्टी भी तो है ना। लेकिन हुकूमत बहुत पुरएतमाद है कि ना हम कहीं जा रहे हैं ना ही पीपल्स पार्टी कहीं जा रही है। हुकूमत के इस एतमाद की क्या वजह है? क्यों वो आपकी इन धमकियों को या इन इल्ज़ामात को संजीदा नहीं ले रहे? मेरे ख्याल में हुकूमत जो है ना, इस वक्त वो अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है, उसके साथ साथ वो कान भी बंद करके बैठी हुई है। वो इस चीज़ को सीरियसली लेना ही नहीं चाह रहे। ये इससे सिर्फ उनका एटीट्यूड हमें सामने नजर आता है कि वो इस सारी सूरत हाल को, सिचुएशन को किस तरीके से ले रहे हैं। यकीनन वो बिल्कुल एक पेज पे नहीं है हमारे साथ। और मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहती चलूँ कि जिस तरीके से बिलावल साहब ने उल्टी गिनती की बात की है, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि राज होती हैं, और उसको हम हमेशा सामने मीडिया के सामने ठीक फौरन है। नहीं लेकर आ सकते। तो अगर कोई हमारे हालात ऐसे बने तो यकीनन फिर हमें कुछ मजबूर जो है हमें वो उसके इकदाम जो है हमें उठाने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि हुकूमत आंखें बंद करके बैठी है, उसको नज़र नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को एक संजीदा लीडर के तौर पे सामने आना चाहिए। जब उन्होंने एहतजाजी तहरीक की बात की है, वो कहते हैं कि बिलावल के जो मुशीर हैं और पार्टी उन्हें टिकटॉक का लीडर बनाना चाहते हैं, तो ये दरअसल पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़ा, मैं कहती हूँ राना साहब ने बहुत एक अजीब किस्म का बयान दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आलमी सतह पे उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का भी मौकफ लेकर के, वो लीडर सिर्फ पाकिस्तान के नहीं माने जाते, वो आलमी सतह पर भी लीडर माने जाते हैं। तो उनके ऐसे बयान देने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो मर्जी कहते हैं वो कहते रहे। लास्ट फाइनल जी। क्वेश्चन, नए सूबों की क़याम की पीपल्स पार्टी खुलकर मुखालफत कर रही है, मगर आज वफाकी वज़ीर हैं रज़ा हयात हिराज साहब, वो कहते हैं नए सूबे ज़रूर बनेंगे और नए सूबे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी कैसे राज़ी होगी? पंजाब में तो आप जनूबी पंजाब सूबा बनाने की हिमायत करते आए हैं। देखें, ये बड़ी एक, मैं आपको क्लियर करूं ये बात, जहां तक जनूबी पंजाब की बात है ना, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब अगर आप देख लें तो वो 30% जो है वो जनूबी पंजाब पर मुश्तमिल है। आप मुझे बताएं कि जनूबी पंजाब जो है वो महरूमियों का जो है इंकशार है, उनमें बहुत महरूमियां हैं। अब 30% जहाँ पे पॉपुलेशन बरकरार है, वहां पर ना इनको शेयर मिलता है अपना, आप कह लें कि बजट का शेयर जनूबी पंजाब को, ना आप उनको नौकरियों का जो आप कह लें, जो आपकी सिविल आपकी वो होती है कोटा, उसमें से उसको शेयर मिलता है। तो जनूबी पंजाब की आवाम वो जाए तो वो किधर जाए? पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसीलिए हमारी आवाज़ हमेशा जनूबी पंजाब सूबे के लिए उठी है, क्योंकि वहाँ पे हमें महरूम रखा जाता है। सारी आप देखते हैं जैसे कि बजट हो गया, जैसे कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो लाहौर शहर के इर्द-गिर्द ही सारा लग रहा होता है। तो यही वजह है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे की जो है वो आवाज़ ठीक है, उठाई है।
बहुत शुक्रिया नताशा, मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा, हमसे बात कर रही थी पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बादल एक बार फिर छटते दिखाई दे रहे हैं। महीनों की कशीदगी, ड्रोन हमलों और बहरी नाकाबंदी के बाद अब ना हुर्मुज के दोबारा खुलने की उम्मीद जाग उठी है, मगर ईरान और अमेरिकी क़यादत के मुतज़ाद बयानात से सूरत हाल अभी भी गैर वाज़ेह है। पाकिस्तान पस पर्दा सफारतकारी के बाद एक मरतबा फिर मैदान में आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 और 7 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सऊदी वली अहद के सदर ट्रंप से राब्तों और सऊदी काबीना के ईरान अमरीका तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने के मुतालबे के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। सफारती ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान आबनाए को खोलने से मुतल्लिक ऐलान हो सकता है। इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज के खुलने से मुतल्लिक बाज़ाब्ता ऐलान बुध को मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक कई हफ्तों से जारी मुज़ाकरात के बाद सामने आने वाले इस मुआहदे का मकसद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी को बहाल करना और जौहरी मुआहदे पर दोबारा बातचीत शुरू करना है। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये मुमकिन मुआहदा आबना हुर्मुज में ट्रैफिक पर ज़्यादा कंट्रोल के हवाले से ईरान के बाज़ मुतालबात पूरे कर देगा, जो कि जंग से पहले इसे हासिल नहीं था। दो इलाकाई ज़राए का कहना है कि इस मुआहदे में ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा आर्जी इंतज़ाम तय किया गया है, जिसमें तोसी भी की जा सकती है। इस इंतज़ाम के तहत आबना हुर्मुज से खलीज में दाखिल होने वाले तमाम बहरी जहाज़ों की ट्रैफिक ईरानी हदूद से गुजरने वाले शुमाली लेन से गुजरेगी, जबकि आबना हुर्मुज से बहरा अरब की जानिब निकलने वाली ट्रैफिक ईरान की मुशावरत से ओमानी हदूद से गुजरने वाली जनूबी लेन इस्तेमाल करेगी। इस 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान कोई टोल या फीस वसूल नहीं की जाएगी। एक्सियोस ये भी कहता है कि फ्रीकैन 30 दिनों के अंदर आबना हुर्मुज की दरमियानी लेन से बहरी बारूदी सुरंगें साफ करने पर भी काम करेंगे। दरमियानी लेन साफ होने के बाद इसे ओमान और ईरान के दरमियान मुस्तकिल इंतजामात के तहत आने और जाने वाली ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इलाकाई ज़राए के मुताबिक ओमान और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के अलावा सालसी की कोशिशों में कतरी, पाकिस्तानी और सऊदी हुक्काम भी शामिल थे। इन मुज़ाकरात में वाइट हाउस भी फ़ाल तौर पर शरीक रहा और हालिया दिनों में ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदरुल अबू सईदी के दरमियान मुतादिद टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं। दो इलाकाई ज़राए ने यह भी बताया है कि अब्बास इराक़ची ने हफ्ते के आखिर में मुआहदे पर असूली तौर पर इत्तफाक कर लिया था, ताहम उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी दरकार थी। एक अमरीकी अहदेदार और इलाकाई ज़रिए के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मंगल के रोज़ मुआहदे की मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया है। इससे पहले सदर ट्रंप और अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट भी कह चुके हैं कि आबना हुर्मुज से मुतल्लिक मुआहदा बुध के रोज़ सामने आ सकता है, मगर ईरान ने अमरीका के दावों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि ओमान के साथ जारी बातचीत का वाशिंगटन से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी मीडिया ने सरकारी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ओमान के साथ जहाज़ रानी से मुतल्लिक मुमकिन मुआहदे का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आबना हुर्मुज को फौरी खोल दिया जाएगा जब तक अमरीकी खिलाफ वर्जियाँ बंद नहीं होती और वाशिंगटन अपना रवैया दुरुस्त नहीं करता। ये रास्ता बंद रहेगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के रुकन और रुकन पार्लियामेंट इस्माइल कौसरी ने ट्रंप के रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप का मुज़ाकरात का तरीक़ाकार मुतज़ाद और नाकाबिले एतमाद है। ट्रंप ने 75 बार यह झूठ दावा किया कि आबना हुर्मुज खुली है, 106 बार ईरान की शिकस्त और 88 बार फौरी मुआहदे का ऐलान किया है। एक तरफ आबना हुर्मुज के खुलने की उम्मीद पैदा हुई है तो वहीं दूसरी जानिब बाबुल मंदब में कशीदगी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप ने दावा किया है कि इसने बहरा अहमर में सऊदी अरब के शहर यम्बा के साहिल के करीब एक सऊदी ऑयल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP के मुताबिक हौसियों के फौजी तर्जुमान याहिया सरी ने एक वीडियो बयान में कहा कि उनके जंगजुओं ने सऊदी ऑयल टैंकर वफा पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे जहाज़ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। याहिया सरी के मुताबिक ये कार्रवाई बहरा अहमर में सऊदी बहरी रास्तों के खिलाफ हौसियों की जारी कार्रवाइयों का हिस्सा है। साथ ये दावा कि 22 जुलाई से शुरू की गई मुबैना बहरी नाकाबंदी के बाद ये 8वां जहाज़ है जिसे निशाना बनाया गया है। हौसी तर्जुमान ने मजीद कहा है कि उनकी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक उनके ऐलान करदा बहरी मुहासरे के मकासद पूरे नहीं हो जाते। अमरीकी मीडिया मुसलसल अमरीका के हथियारों के ज़खायर में कमी की खबरें दे रहा है। CBS न्यूज़ के ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के साथ जारी 5 माह तवील जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने और तवील फासले तक मार करने वाले जदीद मिसाइलों के आलमी ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, जिससे मुस्तकबिल के मुमकिन तनाज़ात के लिए अमरीकी फ़ौजी तैयारियों के हवाले से शदीद तशवीश पैदा हो गई है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के साथ जंग के इब्तदाई मरहले में जिस रफ्तार से
امریکہ نے درست نشانہ لگانے والا اسلحہ استعمال کیا، اسے برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ اپنی رپورٹ میں سی بی ایس نیوز نے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ امریکہ اپنے تقریباً تمام آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم، جنہیں ATACMS کہا جاتا ہے، اور پریسیجن اسٹرائک میزائل استعمال کر لیے ہیں۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ ATACMS اور پریسیجن اسٹرائک میزائلوں کی تعداد محدود ہے، اور سب سے زیادہ تشویش پیٹریوٹ اور تھارڈ انٹرسیپٹرز کی تعداد کے بارے میں ہے، کیونکہ صنعت کی جانب سے ایسے نئے میزائل تیار کرنے کی رفتار بہت سست ہے، جبکہ انہیں استعمال کیے جانے کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جولائی کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے امریکہ کے پاس 2330 پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز تھے، اور جولائی کے آخر تک ان کی تعداد کم ہو کر 759 سے 827 کے درمیان رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنگ سے قبل امریکہ کے پاس 452 تھارڈ انٹرسیپٹرز تھے، جبکہ 27 جولائی تک ان کی تعداد 234 سے 278 کے درمیان رہ گئی ہے۔ CSIS کی ایک اور حالیہ رپورٹ کے مطابق دونوں اقسام کے ذخائر کو جنگ سے پہلے کی سطح تک واپس لانے میں کم از کم 2029 کے وسط تک کا وقت لگ سکتا ہے، مگر پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کے حکام نے گولہ بارود اور اسلحے کے ذخیرے میں کمی کے ان خدشات کو یکسر مسترد کیا۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارنل نے کہا کہ امریکی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے، اور اس کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو صدر کے منتخب کردہ وقت اور مقام پر کارروائی کے لیے درکار ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی نے اس حوالے سے مزید کہا کہ امریکی فوج کے پاس صدر ٹرمپ کے تمام اسٹریٹجک اہداف اور اس سے آگے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے گولہ بارود اور دیگر ذخائر ضرورت سے زیادہ موجود ہیں۔ ایک طرف جہاں مغربی میڈیا امریکی اسلحے کے ذخائر کم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہیں دوسری جانب ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے دوران اپنی میزائل اور ڈرون صلاحیت مزید مضبوط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ جنگ بندی کے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے موجودہ ہتھیاروں کو جدید بنایا گیا، نئے دفاعی نظام تیار کیے گئے، نقصان زدہ تنصیبات کو بحال کیا گیا اور نئی ٹیکنالوجی پر کام تیز کیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق نئی نسل کے ڈرون بھی جنگ میں استعمال کیے گئے، جن کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی قائم مقام وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل اور ڈرون کی پیداوار ایک دن بھی نہیں رکی، جبکہ ڈرون کی پیداوار جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا تک ہو گئی ہے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر انتہائی غم و غصے اور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرنے کے یک طرفہ اقدام کو 7 سال مکمل ہونے پر پاکستان بھر میں کشمیری عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لیے مختلف تقریبات، ریلیوں، سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ ملکی قیادت نے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں صبح 8 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وفاقی و صوبائی دارالحکومتوں سمیت آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، مظاہرے، سیمینارز، کانفرنسز اور تصویری نمائشوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اہم سرکاری عمارتوں پر پاکستان آزاد کشمیر کے قومی پرچم بھی لہرائے گئے۔ پاکستان سول اور عسکری قیادت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے بنیادی اور دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کرے اور اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات واپس لے۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی کوششیں ناقابل قبول ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے ہی ممکن ہے۔ ادھر آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ہندوتوا نظریے کے تحت کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی، تاہم ایسے اقدامات سے کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں بھی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے علاوہ وہاں کی بھارت نواز قیادت بھی مودی کے اس اقدام کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 7 برس گزر جانے کے باوجود وہ اس معاملے کو بھولے نہیں اور نہ ہی موجودہ صورتحال سے سمجھوتہ کیا ہے۔ ایکس پر اپنے بیان میں عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں کیے گئے ان تمام اقدامات کی واپسی کے لیے پرعزم ہیں، جن کے نتیجے میں ہمارے حقوق سلب ہوئے اور ہماری شناخت کو خطرہ لاحق ہوا۔ 5 اگست نہ صرف پاکستان کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے اور دنیا میں تمام حریت کے ماننے والوں کے لیے ایک بہت تکلیف دہ یاد ہے۔ اس پر بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب سے۔ علاؤالدین صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم ہوئے 7 سال ہو گئے،
اس عرصے میں ظاہری بات ہے کچھ مقاصد تو تھے بھارت کے. مقبوضہ کشمیر کی سیاسی و انتظامی صورتحال میں بھارتی حکومت نے کیا تبدیلیاں کی یہ بھی بتائیے گا, اور یہ مضموم مقاصد حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی بہت شکریہ. اگر اوورال آپ دیکھیں میری رائے میں تو یہ مقاصد کے لیے انہوں نے یہ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, اس میں سے مقبوضہ کشمیر کی ایک مخصوص حیثیت جو کہ ان کے آئین میں انہوں نے خود ہی دی ہوئی تھی, ہم نے نہیں دی ہوئی تھی, وہ انہوں نے خود ختم کی. ہاں یہ دوسری بات ہے وہ ختم کر نہیں سکتے تھے اب, کیونکہ یک طرفہ طور پہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم سب کو پتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کے, کشمیر کے تنازع کے 3 فریق ہیں, پاکستان, ہندوستان اور کشمیر کے عوام. کوئی بھی ان میں سے یک طرفہ طور پہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس سے کشمیر کی حیثیت بدلے, کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کشمیر کی موجودہ حیثیت بدل نہیں سکتی. ابھی ہندوستان کے مقاصد کیا تھے؟ مقاصد یہ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے, نریندر مودی بیکاز فیشسٹ حکمران ہے, وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے کشمیر کو لوگ بھول جائیں گے, کشمیر کے لوگ اور مجبوراً ڈر کے خوف کے مارے ہندوستان کا یہ قبضہ قبول کر لیں گے, وہاں کا طرز زندگی ویسا ہی ہو جائے گا جیسے ریسٹ آف دی انڈیا کا ہے. پاکستان بھی تھک ہار کے نا امید ہو کے کشمیر کی کاز کو سپورٹ کرنا چھوڑ دے گا. اس طرح کی بہت ساری وجوہات تھی. ابھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس پہ عملاً کیا کیا ہے؟ بہت سارے اقدامات کیے ہیں, کچھ سیاسی طور پہ کیے ہیں, کوئی معاشرتی طور پہ کیے ہیں, کوئی انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پہ کیے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پر انہوں نے ڈی لمیٹیشن ایسے کی انتخابات کرانے سے پہلے کہ جس سے مسلمانوں کی جو کانسٹیچوئنسیز تھی ان کا ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہو اور وہاں کے الیکشن میں بی جے پی اور ہندو جماعتوں کو اکثریت مل جائے, کیونکہ جموں ریجن میں ان کی اکثریت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے لاکھوں ایسے لوگوں کو ڈومیسائل دے کے وہاں کی شہریت دی جو کشمیری تو نہیں ہے بٹ کسی نہ کسی وجہ کی بنیاد پر کشمیر میں وزٹ کیا ہے, کوئی فوجی وہاں پر تعینات رہے ہیں, کچھ سرکاری ملازم وہاں پر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ غیر کشمیری بھی کشمیر میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے وہاں پر ان لوگوں کو کاروبار دیا, کاروبار میں سہولیات دیں, بزنسز دیے. کشمیری پہلے محروم تھے, ابھی محکوم بھی تھے, ابھی وہ مجبور ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کہ وہ ان کے ملازم بن کے وہاں کی دولت سمیٹ کے, وہاں کی سیاحت ہو, معدنیات ہو, وہاں کے پھل فروٹ ہو, وہاں کی جو مقامی صنعت ہے اس سے پیسہ بٹور کے ریسٹ آف دی انڈیا میں لگائیں. یہ سب کچھ انہوں نے کیا, لیکن حاصل کیا ہوا؟ میرے خیال میں حاصل کچھ نہیں ہوا. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے نام نہاد انتخابات اپنی مرضی سے ان کانسٹیچوئنسیز کو چینج کر کے کیا, پھر بھی بی جے پی اکثریت حاصل نہیں کر سکی. اور وہی جو مسلم ڈومینیٹڈ جماعتیں ہیں تو وہ بھی پپٹ ہندوستان کی مسلم کانفرنس اور محبوبہ مفتی کی جماعت, مگر سر ان کو اس کچھ تمام نہیں. ظلم کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک آج بھی زندہ ہے اور بڑے تنتنے کے ساتھ ہے. آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے, حاصل کر بھی کبھی نہیں سکیں گے. دیکھیں آپ ظلم و جبر کے ساتھ ظاہراً تو لوگوں کو اس طریقے سے بدل سکتے ہیں کہ لوگ خوف کے مارے خاموش ہو جائیں, اب دل نہیں بدل سکتے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہم سے بات کر رہے تھے. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.